مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور خداوند کے ذریعے میں اس کی شکر گزاری کرتے ہیں جس خدا نے ہمیں نجات دی ہے اور اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا، جس نے ہماری خاطر مار کھائی، کوڑے کھائے، اپنا قیمتی لہو بہایا اور اپنا لہو بہا کر ہمیں خرید لیا۔ کلام میں لکھا ہے کہ تم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خریدے گئے، اور پھر اس نے اپنا پاک روح ہمیں دیا ہے، روح القدس ہمیں دیا ہے، جو ہمیں سکھاتا، ہمیں بتاتا ہے، ہمیں یسوع کی باتیں یاد دلاتا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کلام خدا میں پیدائش کی کتاب اگر پڑھے تو اس کے پہلے باب میں لکھا ہوا ہے کہ خدا کی روح جو ہے وہ پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ خدا کے کہنے سے پہلے ہی روح کی جنبش ہے، روح جنبش کر رہا ہے، اور جب روح جنبش کرتا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، کچھ کام ہوتا ہے۔ جنبش ہو رہی ہے، خدا نے کہا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پانی الگ ہو گیا، زمین بن گئی، آسمان بن گئے، اور خدا نے وہاں بول کر اپنے کلمے سے، کلام کے وسیلہ سے زمین کو، آسمان کو بنایا، دنوں کو بنایا، سبزیوں کو، جانوروں کو بنایا۔ اور آج ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے اپنی رہنمائی کے لیے پہلا کرنتھیوں کی کلیسیا کا نام، پولس رسول کا پہلا خط، اور اس کا 12واں باب ہے۔ یہ بڑا مشہور چیپٹر ہے، روح القدس کے بارے میں، روح القدس کی نعمتوں کے بارے میں یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی 4 آیت سے 11ویں آیت تک خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ لکھا ہے، نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک ہی ہے، اور خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خداوند ایک ہی ہے، اور تاثیریں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خدا ایک ہی ہے جو سب میں ہر طرح کا اثر پیدا کرتا ہے۔ لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ ایک کو روح کے وسیلہ سے حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے، اور دوسرے کو اسی روح کی مرضی کے موافق علمیت کا کلام، کسی کو اسی روح سے ایمان، اور کسی کو اسی ایک روح سے شفا دینے کی توفیق، کسی کو معجزوں کی قدرت، کسی کو نبوت، کسی کو روحوں کا امتیاز، کسی کو طرح طرح کی زبانیں، کسی کو زبانوں کا ترجمہ کرنا۔ لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانٹتا ہے۔ خداوند کے نیبش کلام کے پڑھے اور سننے پر اس کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ یہاں پر خدا کا بندہ روح القدس کی نعمتوں کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ روح ایک ہی ہے، اور خدمتیں طرح طرح کی ہیں، لیکن روح ایک ہی ہے۔ اور وہ روح القدس جو ہے، خدا کا پاک روح جب ہماری زندگی میں آتا ہے تو روح القدس کی نعمتیں ہماری زندگی میں آ جاتی ہیں، لیکن کوئی خاص نعمت ہوتی ہے جو ہماری زندگی میں کام کرتی ہے۔ جیسے کسی کے پاس شفا دینے کی نعمت ہے، معجزات کی ہے، حکمت کا کلام ہے۔ اور یہاں پر خدا کا بندہ کہہ رہا ہے کہ لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانٹتا ہے۔ روح جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے، اس کو بانٹتا ہے جی۔ اور جب ہم روح کی مرضی کو، روح کی چاہت کو جان جاتے ہیں تو پھر اس بات کو جانیں کہ روح جس کو چاہتا ہے جب دیتا ہے، وہ کام دیتا ہے، وہ خدمت دیتا ہے، وہ نعمت دیتا ہے، تو جس کام کے لیے وہ بھیجا جاتا ہے یا جس کو وہ روح ملتا ہے، اس کام کو کرنے کے لیے پھر قوت بھی ملتی ہے۔ وہی ایک روح جو ہے وہ قوت دیتا ہے، تاثیر کرتا ہے، اثر کرتا ہے۔ اور اگر ہم کلام میں سے دیکھیں، یونا نبی کے صحیفے کو پڑھیں تو خدا نے یونا سے کلام کیا اور اس سے کہا کہ تو نینوا کو جا۔ اسے نینوا کو بھیجنے کے لیے قوت دی گئی، نینوا میں جا کر منادی کرنے کی قوت اسے ملی کہ تو وہاں پر جا کر کام کر۔ اب کلام میں لکھا ہے کہ ہمارا بدن جو ہے نا وہ روح کے خلاف کام کرتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے، یسوع مسیح نے کہا کہ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ وہاں پر یسوع مسیح نے کہا روح تو مستعد ہے، یعنی زور ہے، روح میں قوت ہے، لیکن جسم کمزور ہے۔ جسم ہمیشہ روح کے خلاف کام کرے گا۔ جسم ہمیں دعا نہیں کرنے دے گا، ہمیں روزہ نہیں رکھنے دے گا، ہمیں کلام نہیں پڑھنے دے گا۔ جسم میں کہتا ہے تو تھکا ہوا ہے، چل کوئی گل نہیں، لیٹ کے دعا کر لے۔ لیکن اس بات کو جانیں کہ اگر پاک روح اندر ہے، روح القدس ہے ہمارے پاس، تو پھر اگر ہم نے
اس بات کا ارادہ کر لیا ہے، خدا سے یہ کہا ہے خدا میں تیری خدمت کروں گا، میں تیری گواہی دوں گا، میں تیری پرستش کروں گا، تو پھر اس کام کو کرنے کے لیے روح قوت دیتا ہے جی۔ جس کام کے لیے بھیجا جاتا ہے اس کام کے لیے قوت ملتی ہے۔ اور خدا کا بندہ پولس رسول کہتا ہے کہ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ وہ کہتا ہے میں خود تو کمزور ہوں، لیکن جو مجھے طاقت دیتا ہے خدا کا روح ہے جو مجھے طاقت دیتا ہے، اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اور میں بات کر رہا تھا یونا کی کہ جب اسے نینوا کو بھیجا گیا تو وہ ترسیس کے جہاز پر بیٹھ گیا، کام کچھ اور ملا ہے، قوت کسی اور کام کے لیے ملی ہے، لیکن وہ جا کہیں اور رہا ہے۔ اور روح جسے چاہتا ہے بھیجتا ہے، پھر اس کو مسح کرتا ہے کسی خاص مقصد کے لیے۔ اسے ایک خاص مقصد دیا گیا تھا کہ نینوا میں جا کر توبہ کی منادی کر، لیکن اس کا جسم جو ہے وہ اس نے روح کے خلاف کام کیا، اس نے ترسیس کے جہاز پر بیٹھ گیا۔ آپ اس ساری سٹوری سے واقف ہیں، اتنا ٹائم نہیں، اتنا وقت نہیں کہ اس ساری سٹوری کو بیان کروں کہ پھر جہاز میں پرابلم ہو گئی، مصیبت آ گئی، اور وہاں پر ان کو اناج کا نقصان بھی کرنا پڑا، اور پھر جب انہیں پتہ چلا کہ اس کی وجہ سے مصیبت آئی ہے تو پھر اسے سمندر میں، اس کے کہنے پر اسے سمندر میں پھینکا گیا، اور خدا نے پہلے سے ایک مچھلی کا انتظام کیا ہوا تھا، اور مچھلی نے اسے اپنے پیٹ کے اندر لے لیا۔ اب مچھلی کے اندر اتنی گرمی ہوتی ہے، میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص مچھلی کے پیٹ کے اندر چلا جائے تو اس کا جسم جو ہے وہ گل جاتا ہے، زخم بن جاتے ہیں، کیونکہ اتنی اندر ہیٹ ہے، گرمی ہے۔ لیکن دیکھیں خدا جس کام کے لیے چنتا ہے اس کے لیے قوت بھی دیتا ہے، اس کے اندر اس کام کی قوت تھی، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ خدا نے اس خاص مقصد سے مسح کیا تھا، جسے چاہتا ہے اسے بانٹتا ہے خدا کا روح۔ اور پھر وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پھر وہاں نینوا میں گیا، اس نے منادی کی جس مقصد سے بھیجا گیا تھا، اور وہاں کے لوگوں نے توبہ کی اور وہ بچ گئے۔ لیکن میں آپ کو ایک خاص بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب خدا کا پاک روح ہمارے اندر ہوگا، اس کا روح القدس ہوگا، تو جو مقصد ہے ہماری زندگیوں کا، جو ہم کام کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہمیں قوت ملے گی، اور یہ خدا کا پاک روح دیتا ہے جی قوت۔ اور اس لیے اسے حاصل کرنا، میں بار بار یہ کہوں گا کہ اسے حاصل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ خدا کا بندہ پولس رسول اسی 12ویں باب میں کہہ رہا ہے کہ 30 آیت میں کہہ رہا ہے، پس میں تمہیں جتاتا ہوں کہ جو کوئی خدا کی روح کی ہدایت سے بولتا ہے وہ نہیں کہتا کہ یسوع ملعون ہے، اور نہ کوئی روح القدس کے بغیر کہہ سکتا ہے کہ یسوع خداوند ہے۔ یہاں پر کلام صاحب لکھا کہ کوئی روح القدس کے بغیر یسوع کو خداوند نہیں کہہ سکتا، مالک نہیں کہہ سکتا۔ اگر روح اس کا اندر ہے، ہمارے اس کا روح القدس ہمارے اندر بسا ہوا ہے، اور جب پاک روح ہمارے اندر آ جاتا ہے نا، اس کا روح القدس اندر آتا ہے تو ہمیں وہ پھر رویا دیتا ہے۔ اور رویا وہ خواب ہے جو آپ کو بے چین کر دیتا ہے، وہ آپ کو بیٹھنے نہیں دیتا، وہ مقصد جس سے آپ کی پوری زندگی ڈیزائن کر دی جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا، اکثر لوگ کہتے ہیں جی مجھے خدا رویا میں مجھے نظر آیا، خدا نے مجھے رویا میں یہ بتایا۔ تو رویا جو ہے اس وقت ملتی ہے جب روح اندر ہوتا ہے، وہ ہماری زندگی کو ڈیزائن کر دیتا ہے۔ اور یہ وہ پروگرام ہے رویا، میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ رویا وہ پروگرام ہے کہ جس پر آپ اور خدا متفق ہیں، آپ خدا کے ساتھ متفق ہوتے ہیں کہ خدا رویا دیتا ہے، ہم اس کے ساتھ پھر متفق ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ دیکھیں بعض سے لوگوں کو پتہ نہیں، اپنی زندگی کا مقصد نہیں پتہ، رویا نہیں پتہ، کیا رویا ہے جی کوئی پتہ نہیں، کس رویا کے تحت کام کر رہے ہو کوئی پتہ نہیں، کس رویا کے تحت خدمت کر رہے ہو کوئی پتہ نہیں۔ لیکن یہ اس وقت ہوگا جب روح القدس اندر ہوگا، اس کا پاک روح ہوگا، اس کا پاک روح ہماری زندگی کو ڈیزائن کر دیتا ہے جی۔ ہم خدا کے منصوبے کے ساتھ متفق ہو جاتے ہیں جب اس کا پاک روح آتا ہے۔ اور ہم آنے والے دنوں میں عید پینتیکوس جو ہے اس کو منانے والے ہیں۔ عید پینتیکوس جو ہے وہ فصح
کہ 50ویں دن 50 دن کے بعد منائی جاتی ہے۔ اور یہ جو 50 کا عدد ہے نا، یہ روح القدس کا عدد ہے، 50 کا عدد جو ہے۔ اور 50 کا عدد جو ہے وہ بنتا ہے 5 سے، ملٹیپلائی ہوتا ہے 10 سے، ضرب کھاتا ہے۔ 5 جو ہے وہ فضل کو ظاہر کرتا ہے، 5 کا عدد، اور 10 جو ہے وہ قوت کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی جب اس کا روح القدس ہمارے اندر ہے تو ہم قوت والے ہیں، ہمارے اوپر فضل ہو گیا، ہمارے اندر قوت آ گئی، ہمارے اندر زور آ گیا۔ اس لیے خدا کا کلام یہاں پر میں سکھا رہا ہے کہ روح جس کو چاہتا ہے اس کو بانٹتا ہے۔ ہمیں اس کی روح کی چاہت کو جاننا ہے، اور پھر یہ ہے کہ ہماری اپنی بھی کیا چاہت ہے، کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر پاک روح کو حاصل کرنے کی تڑپ ہے، پیاس ہے، چاہت ہے، تو اس کا روح القدس آتا ہے، ہماری زندگی میں کام کرتا ہے، ہماری زندگیوں کو خوبصورت بنا دیتا ہے، قوت دے دیتا ہے، طاقت دے دیتا ہے، ہمیں یسوع کی باتیں یاد دلاتا ہے۔ اور پھر جب ہم اس کے پروگرام میں، خداوند کے منصوبے میں، ارادے میں آ جاتے ہیں، تو ہماری زندگی میں ایک ڈیزائن آ جاتا ہے، خوبصورتی آ جاتی ہے کہ ہم خدا کے منصوبے کے ساتھ متفق ہو جاتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر ہم خدا کے اس رویا میں، جو ہمیں خدا نے رویا دی ہے، یا اپنی رویا خدا کے لیے پیش کرتے ہیں، تو پھر اس بات کو جانیں کہ ہم لمبی عمر بھی جی سکتے ہیں۔ اگر ہم خدا سے کہتے ہیں خدا مجھے تیرا کام کرنا ہے، مجھے اس ملک میں، اس شہر میں تیری گواہی دینی ہے، دنیا بھر میں جانا ہے، جب اپنے منصوبوں کو خدا کو دیتے ہیں۔ اور بعض دفعہ بہت سے لوگ ہیں نا، ان کے پاس منصوبہ ہی نہیں ہوتا، ان کے پاس پتہ ہے کیا منصوبہ ہے؟ ان سے پوچھیں، کہتے پادری صاحب اب بس خدا دی منصوبہ رکھا ہے کہ وہ بس کار بنا دے، گھر بن گیا، منصوبہ ختم۔ بھائی میں ان سے کہتا ہوں کہ بڑا منصوبہ خدا کے ذریعے میں لے کر جاؤ، نہ منصوبہ ختم ہو، خدا سے کہو بھی میرا یہ منصوبہ ہے، میرا یہ ارادہ ہے، میری یہ رویا ہے، میں اس پر کام کرنا چاہتا ہوں۔ نہ آپ کی رویا ختم ہو، نہ آپ کی لائف ختم ہو، آپ لمبی عمر جیئیں گے۔ اس لیے اس کے روح القدس کو اپنی زندگیوں میں مانگنے کی ضرورت ہے کہ اس کا پاک روح ہماری زندگی میں آئے، وہ ہماری زندگی میں کام کرے، ہمیں زور دے، ہمیں طاقت دے، تاکہ ہم خدا کے ذریعے میں رہ کر اس رویا کے تحت کام کرنے والے ہوں، تاکہ ہماری زندگیوں میں اور قدرت اور قوت اور برکت اور بحالی آ جائے۔ آمین۔ خداوند کے زندگی بخش کلام کے وسیلہ سے خدا آپ کی زندگی میں گہرا کام کرے، اور اس کلام پر عمل کرنے کا فضل دے، توفیق دے، تاکہ ہم اس کے روح القدس کو اپنی زندگیوں میں لے کر اس کی مرضی کو جان سکے، اس کی مرضی کے مطابق زندگیاں بسر کرنے والے ہوں، تاکہ ہم خدا کے منصوبے میں، اس کے ارادے میں قائم اور دائم ہو جائیں، اور ہماری زندگیوں میں برکت، تازگی اور بحالی آئے۔ آمین۔